آج میں بات کر رہی ہوں بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کو لے کر، اور میں چاہتی ہوں کہ اس ٹاپک کو بڑے غور سے آپ لوگ سنیں اور سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں تاکہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آئے۔ ایک چیز جو میں نے نوٹ کری ہے، ہماری زندگی کا جو کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ ویسے تو جو کر رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے، اور اللہ جو ہے وہ بالکل صحیح کرتا ہے۔ ویسے ہماری راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے وہ ہم خود ہوتے ہیں۔ وہ جو کنٹرول ہمارا نکل گیا ہے اور ہم نے اپنے ہاتھ کا کنٹرول دوسرے انسان کو دے دیا ہے نا، یہ چیز میں اتنی کامنلی دیکھ رہی ہوں، اور جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، زندگی میں سکون نہیں ہے، راضی نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل کہ اکثر میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ بھئی فلانا بندہ مجھے پسند نہیں کرتا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو بھئی پہلی بات کہ آپ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہتے کیوں ہو اس کے آگے، یا آپ اپنی اچھائی اس کے منہ سے سننا چاہتے کیوں ہو؟ حضرت واصف علی واصف کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا یہ عذاب ہے، اور کسی اور کے منہ سے اپنی تعریف سننا یہ جو ہے بیماری ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی آ کر مجھ سے میری تعریف کر رہا اور مجھے اپنی تعریف سننی ہے اور میرے کان ترسے ہوئے ہیں کہ جب تک میری تعریف نہیں ہوئے گی، 3-4 لوگ آ کے اپنے منہ سے میری تعریف نہیں کر لیں گے، تب تک تو مجھے سکون ملنا ہی نہیں ہے۔ میرے کان ترسے ہوئے ہیں میری تعریف سننے کے لیے، اور مزید الگ الگ لوگ آ کر میری تعریفیں کریں تب مجھے بہت اچھا لگے گا۔ مجھے ایڈمائر نہیں کریں گے تو میں خوش نہیں ہوں گی۔ تو لوگوں کے ہاتھ میں ہمارا ریموٹ نہ جائے ہمیں چلانے کا، تو اس کے لیے تھوڑا بہت جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اپنے اندر بدلنی پڑیں گی، اور وہ کیا کیا بدلنی پڑیں گی وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو تھوڑا بہت انسان کو اپنے آپ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں کہ ہمیں اپنے کچھ معاملات جو ہے نا اللہ پر بھی چھوڑنے چاہیے، کیونکہ چپ سے بڑی جو ہے نا کوئی بد دعا نہیں ہوتی۔ کیونکہ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور پھر اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات وہ یہ کہ اگر ہم نے وقت پر نہ کہنا سیکھ لیا ہوتا تو زندگی کا جو مقصد ہے وہ پھر کچھ اور ہی ہوتا۔ ہم ہمیشہ اسی سوچ میں رہے کہ آگے والے کو ہماری یہ بات بری نہ لگ جائے، ہم کچھ ایسا نہ کہہ دیں کہ آگے والے کو برا لگ جائے۔ ہماری ہر بات پر راضی ہو جانے کی عادت کو لوگوں نے ہماری کمزوری سمجھ لیا۔ ہم تو ان کا ساتھ دینے چلے تھے، پر انہوں نے ہمارا تو فائدہ ہی اٹھا لیا۔ اچھا، اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتی چلوں، وہ ہے انزائٹی کے بارے میں۔ ویسے تو میں نے انزائٹی ڈپریشن کی بہت سی الگ سی ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں، پر کیونکہ میں خود انزائٹی کی پیشنٹ ہوں تو بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو انزائٹی ہے وہ ہوتا کیا ہے۔ آج کچھ لائنز میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں نا انزائٹی بھی بیان کرتی ہوں۔ تو انزائٹی یہ ہے کہ جب کچھ ہونے میں دیر ہو جاتی ہے اور کچھ پانے کی دوری تھوڑی اور بڑھ جاتی ہے، آنکھیں بند مگر سپنے نہیں آتے، گھر جس میں چین فنا ہو جاتا ہے، وہ خاموشی جو سمجھائی نہیں جاتی، وہ اکیلا پن جو دکھائی نہیں دیتا۔ باہر سے سب ٹھیک ہے مگر اندر سے کچھ اور ہی لگتا ہے، وہ گھبراہٹ، وہ ڈر، وہ چیخیں جو باہر آنے کے بجائے دل میں جا کے دھڑک اٹھتے ہیں، اس کو انزائٹی بولتے ہیں۔ جو بے چینی ہمارے دل میں ہو رہی ہوتی ہے، اس دل کی بے چینی کو انزائٹی کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اصل میں انزائٹی ہے کیا،
کہ یہ سب لوگ مذاق سمجھتے ہیں، پر یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے جس پر گزرتی ہے. جو اس سے گزر رہا ہے صرف وہی سمجھ سکتا ہے. امید ہے کہ بہت سے لوگوں کو انزائٹی کا تو پتہ چل ہی گیا ہوگا. اچھا میں ایک اور بات بتا دوں، وہ لوگ جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، جو کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں، ان کے بچوں کی اچھی تربیت بہت کم جوائنٹ فیملی ایسے ہوتی ہیں جن کے بچوں کی جو تربیت ہے وہ اچھی ہو پاتی ہے. زیادہ تر جوائنٹ فیملیز کا یہی دیکھا ہے کہ ان کے بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہو پاتی. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے غیبت. کیونکہ آپ لوگ اپنے اندر سے غیبت جو ہے وہ ختم کر ہی نہیں پا رہے. اپنے شریک حیات کو حیات بنائیے، شریک کمرہ مت بنائیے. آپ کے فیملیز میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، جیسے کہ ساس سسر، گرینڈ پیرنٹس بچوں کے، اور دیور دیورانی کا رشتہ، جیٹھ جیٹھانی کا رشتہ، نندوئی کا رشتہ، آپ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ بچوں کے سامنے جو ہے وہ سب کی برائی، ایک دوسرے کی برائی بچوں کے سامنے کرنے لگتے ہیں. اور یہ چیز بھی جو ہے وہ بچے سنتے ہیں تو ان کے دماغ میں اثر کرتی ہے، وہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کے دماغ میں چیزیں بیٹھ جاتی ہیں. جو الفاظ ہم بڑوں کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو تو پتا ہے کہ جب ہمارے ہی گھر والے یہ بڑوں کی عزت نہیں کر رہے، دادا دادی کی عزت نہیں کر رہے، تائی تائی کی، چاچا کی عزت نہیں کر رہے تو ہم کیوں کریں؟ تو ان کی پھر اچھی تربیت ہونا مشکل ہو جاتا ہے. بہت سے لوگوں کا جو شریک حیات ہے وہ حیات میں شریک نہیں ہے، وہ شریک کمرہ ہے پر شریک حیات نہیں ہے. روم میٹ اور لائف پارٹنر میں بہت فرق ہوتا ہے. لائف پارٹنر وہ ہوتا ہے جس سے لائف شیئر ہوتی ہے، لائف میں شیئرنگ ہوتی ہے، اسے سنا جاتا ہے، اس کو سنایا جاتا ہے، اسے لائف کے پرسپیکٹیو شیئر کیے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا جاتا ہے، اس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، لائف میں اس کو انوالو کیا جاتا ہے. دو الگ زندگیاں نہیں گزرتی لہٰذا کہ تم میری بیوی ہو تو میرے یہ فلانا کام کر دیا کرو. صرف اس درجے پر بیوی کو نہیں رکھا جاتا بلکہ بیوی کو انوالو کیا جاتا ہے، اور بیوی بھی بہت سارے اپنے معاملات میں میاں کو انوالو کرتی ہے، اس کے ساتھ ڈسکشن کرتی ہے. تو یہ اسپاؤس ریلیشن شپ جو ہے بہت زیادہ اہم ہے. اسی طرح فیملی میں اور لوگوں کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. جوائنٹ فیملی میں آپ لوگوں کے گھر میں جتنے بھی لوگ کیوں نہ رہ رہے ہوں، چاہے جو بھی رشتہ ہو، ساس سسر کا، گرینڈ پیرنٹس کا، نند کا، جیٹھ جیٹھانی کا، دیورانی دیور کا، جو بھی رشتہ ہو، کسی کی بھی کوئی بھی بات جتنی بھی بری لگے، ایک بات سمجھ لیں کہ بچوں کے سامنے جب اپنے رشتہ داروں کی غیبت ہوتی ہے تو بچوں کی جو تربیت ہے وہ بالکل بھی نہیں ہو سکتی، اور اچھی تربیت تو بالکل بھی ہرگز نہیں ہو سکتی. تو لوگوں کو ڈسکس بچوں کے سامنے تو ہرگز نہ کریے. اور پتہ ہے ہمارے معاشرے میں سب سے مشکل ترین کام کیا ہے؟ کہ جتنے بھی لوگ ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں نا، ان کی غیبت نہ کرنا، ٹیچر کی غیبت نہ کرنا، شوہر کی غیبت نہ کرنا، بیوی کی غیبت نہ کرنا، اپنے رشتہ داروں کی غیبت نہ کرنا. تو برائے مہربانی یہ جو غیبت والی عادتیں ہم نے اپنے اندر پالی ہوئی ہیں نا، اس کو ختم کریے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. شیئر سبسکرائب کر دیجیے.